إسماعيل وعيسى وذكر كل من الصابرين وأدخلناهم برحمتنا من الصالحين والنور الأحمر وادما بدنا ننبر عليك نادت الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم محترم ہم نے آج جو سورہ انبیاء کی آخری آیت تلاوت کی اس کے اندر کی ذات کریم نے میرے امامات و کرام حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو فرمائے تھے ان کا ذکر تھا پھر ان کی آزمائش کا اتنے انبیاء کا یا ذکر ہے ساتھ ساتھ ان کی آزمائش کا ذکر ہے یعنی سب سے پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آزمائش ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے نوح علیہ السلام اور یہ وہ انبیاء ہیں کہ جو اللہ کے بہت ہی مقرب ہوتے ہیں لیکن اللہ نے سب سے زیادہ آزمائشیں اور سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء کے اوپر آتی ہیں اس کے بعد ان سے جو کم درجے کے صالحین ہیں ان کے اوپر اس کے بعد ان سے کم درجے کے صالحین ہیں ان کے اوپر آتی ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے 950 سال تک اور کوئی مسلمان نہیں ہوا سوائے 80 افراد اور ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ میں صرف لوط علیہ السلام آپ کو بڑی اور پھر آپ نے ہجرت کی اب آپ کے اندر یہ آپ کو ڈالا گیا اور پھر وہ بچوں کی عبارت جو ہے لوط علیہ السلام کی معمول ہے اسی طرح پیچھے انبیاء کا جتنے ذکر پڑا ہے ہم نے شعیب علیہ السلام کا پڑھا ہم نے صالح علیہ السلام کا پڑھا اس طرح دوسری قوموں کے جو انبیاء تھے ان کے پڑھے ان کے اوپر آزمائش اور یہ جو آزمائش ہوتی ہے اس کے اندر انسان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے تو پھر بعد میں اللہ نے آزمائش کرنے کے بعد داؤد علیہ السلام پر جو ہدایات کی تھی وہ دورے دلیل کی جتنی ایجادات ہیں جتنی بھی لوہے کی ایجادات ہیں تانبے کی ہیں سلور کی ہیں پیتل کی ہیں وہ ساری جتنی جو ایجادات ہیں ان سب کے موجد جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام اور وہ بھی ڈائریکٹ اللہ نے ان کو یہ بات سمجھائی تھی اور لوہا کے لیے جو ہے پگھلا دیا تھا نرم کر دیا تھا اور ان کو سمجھایا تھا کہ وہ کیسے جنگ کے اوزار بنائیں اور جو کبھی میں نے کل جب آپ سے عرض کی تھی کہ اب جدید زمانے کے اندر جو وہاں پر کتب شہر جو ہے فلسطین کا اس کی جو کھدائی ہوئی ہے تو اس میں سے وہ گرائی کی بٹیاں برآمد ہوئی ہیں جو جدید اس زمانے میں لاسٹ فرنسنگ کو کہتے ہیں جو کرنٹ سے لوہے کو پگلاتے ہیں وہ بٹیاں جو بلڈنگ جو بٹیاں ہیں وہ برآمد ہوئی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ صنعت تھی لوہے کی صنعت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے مسلمانوں پر نام کر اور پھر مسلمانوں نے دور نادات کے اندر چلے گئے اور انہوں نے اپنا سبق جو ہے وہ آہستہ آہستہ بھول گئے اور پھر وہ معاملہ اختیار سے نکلے اب یہاں جو آج جس پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ ایوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت یہ ان کی آخری اوقات جو آخری جب وہ دعا کی تھی
جہاں اس کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے جو ان کے اوپر مصائب تھے ان کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ تو مفسرین نے کئی جگہ پہ ان کا اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سے مالوں دولت دی تھی، اعلان دی تھی، اولاد دی تھی، ہر چیز سے آپ کو نوازا تھا، ساری چیزیں آپ کے پاس تھیں، اور پھر اس کے بعد ایک دم اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش شروع کی، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ سارا کچھ آپ کے جتنے آل و عیال تھے وہ بھی چلے گئے، ختم ہو گئے، اور پھر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری مسلط کی کہ دل اور آنکھوں کے علاوہ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس کو جذام کی بیماری کہتے ہیں، وہ بیماری آپ کو لگی تو کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا جو جس کے اوپر وہ زخم نہ بنے، اور جہاں سے گوشت کو پکڑا جاتا ہے وہیں سے وہ گوشت جو ہے وہ علیحدہ ہڈیوں سے ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ کے جو آبادی والے لوگ تھے انہوں نے آپ کو وہاں سے نکال دیا، اور وہ ایک گندی جگہ جو تھی وہاں آپ کو ڈال دیا، اور اس اسنا میں آپ کی جو بیوی تھی جس کا نام نیّر ہے، اور لوگ مفسر اقبال نے لکھا ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی ہوتی تھی، سوائے اس کے اور کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا، اور وہ بھی جب اس بیماری کے عالم میں تھے آپ، اور وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے آپ تلاش کرتی تھی اور کچھ کھانا وغیرہ لے کے آپ کے لا کے، اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کھانا کبھی نہیں تھا، بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی کے گھر میں کھانا پکایا تھا، روٹیاں پکائی، اور وہ ایک چھوٹی روٹی پکاتے ہیں بچے کے لیے، چھوٹی کی کہتے ہیں، تو ایک ٹکیا بھی پکائی کہ بچوں کے لیے، وہ بچے اس کے بڑے مانوس تھے، تو وہ ٹکیا بھی ساتھ لے کے آپ آ گئی ہیں جو السلام کے پاس۔ تو جب آپ آئیں، جب کھانا سامنے رکھا تو کہا یہ ٹکیا کہاں سے نہیں، وہ بتایا تو وہ جو بچہ جب جان جائے گا تو وہ بڑا اپنے ماں باپ کو پریشان کرے گا کہ ٹکیا کو واپس کر دے، اور وہ ٹکیا واپس کرنے کے بعد جب آئیں تو راستے کے برآمدے میں یا اس کے دالان کے اندر ان کے بکری ایک بکری نے آپ کو سینگ مارا اور پیچھے دے دی، اور آپ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا لا کے کیسا آدمی ہے کہ میں کھانا بھی لے کے جاتی ہوں، کھانا بھی لے کے جاتی ہوں کہ وہ پھر یہ مجھے پریشان نہیں کرتا ہے، اور اسی وسنا میں اس بچے کے رونے کی آواز ہے، تو جا کے جب اس بچے کو ٹکیا دی تو وہ کہا یہ دانش مندہ ہے، اور اس اسنا میں ایک دن کوئی کام نہیں ملا تو واپس آ رہی تھی، ایک راستے میں خاتون تھی، اس نے کہا کہاں جا رہی، اس کا کام ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی، رات کا سما ہو گیا ہے تو کام کہیں نہیں ملا، میں واپس جا رہی، کہا اچھا مجھے اپنے بالوں کی کٹ کاٹ دے، میں تمہیں بہترین کھانا دے دوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی وفاشار بیوی تھی، انہوں نے فوری طور پہ اپنی کٹ کاٹ کے اس کو دے دی، اور اس نے بہترین کھانا ایوب علیہ السلام نے جب وہ کھانا دیکھا کہا کہ آج یہ کھانا کہاں سے آیا، تو کہنے کا ایک امیر آدمی کے گھر میں مجھے مشقت کرنے کا موقع مل گیا، تو اس نے دوسرے دن پھر ایسے ہوا، آپ نے کہا کہ ذرا دوپٹہ آپ نے گھر سے جب آپ نے دوپٹہ اٹھایا تو سر کے اوپر کوئی بات، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کہا اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ میں نے آسودگی کے دوران جو آپ کو بھول جاتا تھا، اب یہ بیماری کے درمیان میں آپ کو نہیں بھولوں، میں ہر وقت آپ کو یاد کرتا ہوں، اب یہ بیماری جو ہے میرے لیے ایک نعمت آپ نے بنا دی ہے، میرے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، میں جب آپ کو پکارتا ہوں میری پکار کو سنتے ہیں، اور جو میں پکار اس وقت کرتا ہوں مجھے جو آپ کے عمل بیان کرنے میں مزہ آتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ کچھ آپ کے دوست تھے وہ فلسطین کے اندر رہتے تھے، تو شیطان کو جو شیطان آپ کے اوپر مسلط تھا اس کا نام موسود لکھا ہے مفسرین، تو وہ شیطان نے ان کو کہا کہ جاؤ تمہارا دوست بڑا بیمار ہے، اس کو جا کے یہ فلسطین کی یہ شراب بندی کی یہ دلاؤ اور ٹھیک ہو جائے گا، اس کو کہنا کہ یہ دوائی ہے۔ وہ آئے اور دور سے کھڑے دیکھا جب تو بڑا خوش ہوئے، آپ نے کہ میرے بیٹے بھائی دوست میرے آئے، پوچھا حال میں آواز پوچھا بتایا، کہا کہ ہم اپنے وطن سے آپ کے لیے دوائی لائے ہیں، اگر یہ دوائی آپ استعمال کر لیں تو آپ کو اللہ صحت دے دے گا،
کہتے ہیں یہ دوائی کیا ہے؟ کہا یہ شراب ہے. تو آپ نے فرمایا شیطان نے آپ کو بھی بتایا اور ان کو آپ سے بتا دیا. پھر آپ کے سٹی حقیقی بھائی آئے آپ کو ملنے کے لیے، لیکن دور کھڑے ہو کے ملتے رہے، قریب نہیں آئے. اور پھر ایسی کیفیت جب ہوئی تو پھر آپ نے کہا، کیا کہا وہ دعا اس نادا پکارا، جیسے زکریا علیہ السلام نے سورہ مریم کے اندر پکارا تھا. یہ درد کی دوا ہے، یہ صبر کی دوا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں. کہ دعوت کا کام کرنے کے دوران آپ گالیاں بھی ملتی ہیں، پتھر بھی پڑتے ہیں اور دھکے بھی پڑتے ہیں، برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، لیکن بار بار ٹرائی کرنے سے بعض کا ہوتا ہے آدمی کے دل کے تالے کھل جاتے ہیں، وہ ہدایت پا جاتا ہے. اور جو آپ کے ذریعے ہدایت پائے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کا آپ کو اجر دیتا ہے. اس لیے جو دعوت کا کام کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی صبر کا دامن جو ہے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اس وقت جس طرح پکار کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پہ کہ جب بہت زیادہ تکلیف آئی، بہت زیادہ پریشانی آئی، بہت تکلیف آئی، تو پھر آپ نے اپنے اللہ کو کہا تھا کہ پروردگار مجھے کبھی یقین ہے کہ مجھے آپ نے نہیں چھوڑا، اور جو کچھ میرا حال ہے، جو جس حال میں تربیت ہوں، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. اور اسی حال میں پھر آپ نے مسکرا رحمان وہ بڑی تھی وادی نخلا، اور جب وہ آپ نے پکار شروع کی تھی تو جتنے وادیوں کے جن تھے سارے آپ اس پکار کو سننے کے اوپر کٹھے ہو. تو بالکل اسی طرح اب ایوب علیہ السلام و ایوب اسناد ربہ انی مسکنی، اب ذرا دعا کے الفاظ دیکھیں کیسے. یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، جیسے ہم چیز کو پکار کرتے ہیں کہ فلاں کو بخش دے، فلاں کو معاف کر دے، فلاں کو صحت دے دے، کیونکہ ہمارا طرف اتنا ہے. لیکن وہ پیغمبر کا طرف ہے، وہ پیغمبر کی بساط اور قوت ہے. کہتے ہیں بھائی دعا ایوب ذرا اس وقت کو دیکھو نا کہ بیمار ہیں یا اس کی وجہ کو باہر بیٹھے. اس وقت ایوب علیہ السلام کی کیفیت ایسی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ سے بے قراری کے اندر کوئی ایسے لفظ نکل جائے جسے اللہ ناراض ہو. تو آپ نے کیا کہا اس وقت، ذرا وہ سننے کے کہا اذنا، ذرا اللہ فرماتے ذرا اس وقت کو سامنے لائے، اس کیفیت کو سامنے لائے کہ بیماری کیسی ہے، چلا نہیں جاتا، زخم جا بجا زخم ہے، اور لوگوں نے بالکل آئسولیٹ کر دیا اور ایک گندی جگہ کے اوپر لا کے آپ کو نبی اللہ کے نبی، صرف ایک بیوی وفاشا جو آپ کے ساتھ. اور اسی دوران آپ نے جب وہ جٹیں کاٹ گئی تو آپ کی بیوی کو شیطان ملا، کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں کہ فلاں بدھ کے نام کی ایک مکھی مار دیں تو ان کو شفا ہو جائے. تو آپ نے جب اس کو آ کے گھر میں بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کہا اچھا میں اگر صحت مند ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں کہ تو مجھے بت پرستی کے اوپر وعدہ کر دے. پھر جب یہ ہو گیا تو یہ پھر دعا کیا دعا اس وقت مجبور ہو گئے تو پھر اپنے اللہ کو پکارا اس نادر اپنی مسنی ضرورات کا. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بے قراری اور بے زندگی جو ہوتی ہے نا انسان کی، بے صبری جو ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ بڑی محمد اور گردباری سے ان کے علم میں تھا کہ جو میری کیفیت ہے میرا اللہ جان رہا ہے، میرا اللہ جانتا ہے میری اللہ کے سامنے میری کیفیت ہے. تو انہوں نے کہا اللہ مجھے تکلیف آ گئی ہے، مجھے شیطان نے مس کر دیا ہے، اور آپ کے انت ارحم الراحمین، آپ یہ نہیں کہا میری دعا قبول کر لے، مجھے بس یہ کہا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، کہ مجھے ایسی ایسی بیماری ہے، تو کیا اللہ آپ ارحم الراحمین، آپ اللہ کی رحمت دیجیے.
کیا جوشیاتی فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتيناه له ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. یہ اس کی تفصیل آگے سورہ سعاد تک پڑھے ہیں. اس کے اندر حضرت ایوب کا سارا قصہ بیان ہوا کہ وہ کیسے انہوں نے یہ پکارا اور کیسے یہ دعا کی. وہاں اللہ نے فرمایا کیا کہا؟ اللہ نے کہا فرمایا ارکض برجلے کا ہذا متصل، اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہاں سے پانی نکلے، اس کو پی بھی اور اس سے غسل بھی کر، واردم و شراب، اس کو پی اور اس کے ساتھ غسل بھی کر. اسے جیسے مریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا، حضرت مریم علیہ السلام کہ آپ کھجورے ہلائیں، کھجورے پکی گرے گی اور زمین پہ پاؤں مارے پانی نکل آئے گا. اور کلو وشرب بھی، کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر. یہاں بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ یا گھبران اب یہ پانی نکل آئے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. اللہ تعالیٰ نے فوری آپ کی دعا کو فوری طور پہ آپ کی تکلیف جو تھی اس کو دور کر دیا. اور صرف اس کی خیر و یاد ہی نہیں، آتے ہیں نا وہ آدھا مسنا ہو، یہی نہیں کہ اس جیسے جو خیر و یاد تھے وہ دیے، بلکہ ماہم رحمت میں دیتے نا ذکر للعابدین، بلکہ اور بہت سے آپ کے پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اور بے شمار برکتیں آپ کو پڑھتا ہے. آتے ہیں نا آدھا ہو، یہی نہیں کہ آلو جاری ان کو دیے، بلکہ اس کے ساتھ ماہم رحمت، اپنی خاص رحمت کے طور پر اس کے لیے بے شمار جو اس کی اولاد، اس کے پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں سب کچھ دیے. ذکر للعابدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سبق ہے جو عبادت گزاروں کے لیے، جو عبادت گزار ہیں، جو اللہ کے شکر گزار ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنے صبر اور تحمل سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اب تکلیفیں آتی ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تکلیف آتی ہے حق کے اوپر قائم رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. دراصل ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے، اللہ نے قسم کھا کے کہا، مجھے قسم ہے زمانے کہ انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے محبت، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے حق کی سچائی کی تبلیغ کی اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. پتھر آئے، قید ہوئے، 6 ابھی تالوں میں قید کیے گئے، ہجرت کرنی پڑی، مکے سے مدینے گئے اور پھر میدان بدر میں 313 کھڑے ہوئے، پھر عہد میں کھڑے ہوئے، پھر خیبر میں کھڑے ہوئے، پھر بے شمار جہاد. تبوک کہاں تبوک کا شام، گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے تبوک جانا، اوپر بیٹھ کے جانا تو مطلب ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ کے ایمان کو آپ سے نہیں چھوڑا. تو جہاں بھی اللہ نے کہا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہوتی ہے تو اللہ کے لیے خود اللہ کے ایمان کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا. قرآن مجید میں جو حضرت ایوب کو شان سے پیش کرتا ہے تو صبر کی ایک تصویر نظر آتی ہے، لیکن بائبل اور تلمود اور زبور کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ قصہ ایوب انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک لائن دوسری سے نہیں ملتی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خود ساختہ ان کے قصے. لیکن صبر ایوب اس لیے مشہور ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو انہوں نے پوچھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بھی دی اور ان کے اوپر رحمتیں بھی نازل فرمائی. جو ان کے پہلے بیٹے تھے ان کے پوتے بھی ساتھ ان کو کاٹ دیے، اور پھر آپ نے اپنی بیوی کو وہ جو کٹا باندھ کے وہ اس کا بانس کے دنوں کا وہ لگایا اور پھر وہ قسم بھی کرنے صدق اللہ علیہ نبی وصلی اللہ رسول. کل ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں علیہ السلام کا قصہ ہوگا، علیہ السلام کا اور دوسرے ایک